بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بحمد اللہ تعالی۔ ہفتہ وار درس قرآن، جس میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، 12 اور 13 تلاوت کی جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت مقدسہ مطہرہ کا مفہوم کچھ ترجمہ کچھ یوں ہے: وقالوا، اور وہ بولے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، الا من کان ہودا او نصارا، یہود اور نصارہ، یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، سوائے یہود و نصارہ کے، اور باقی کوئی مذہب کے ماننے والے جنتی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تلک امانیہم، یہ ایک دعویٰ کیا انہوں نے، اس دعوے کا پکا جواب دعویٰ یہ ہے: تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کا اختراع ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے بہکا ہوا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے حبیب کریم آپ ان سے پوچھئے کیا اس دعوے پہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو اس پہ کوئی دلیل لے کے آؤ۔ کیا تورات، زبور، انجیل میں کوئی اس دعوے پہ دلیل موجود ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتب میں کوئی ایسی بات نازل فرمائی ہے کہ جس میں فرمایا ہو کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کے حقدار صرف یہود و نصارہ ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، تو اے حبیب ان سے کہیے اس پہ کوئی دلیل لے کے آئیں۔ اصل میں اس کا شان نزول کچھ یوں ہے: یہود و نصارہ مکہ معظمہ میں بھی اور بالخصوص مدینہ طیبہ میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں بھی اس کا شان نزول یہ ہے: یہود و نصارہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، کچھ سوالات کیے اور کچھ اعتراضات کیے۔ مسلمانوں سے بھی یہود و نصارہ کا کوئی بھی بندہ ملتا تو وہ یہی اعتراض کیا کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے جو ان کے علماء تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، تبدیلی کی، اور اپنی قوم کا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ بس یہود و نصارہ جو یہودی ہیں انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ جنت میں صرف تم جاؤ گے، جنت کی ملکیت صرف یہود کے مقدر میں ہے، صرف یہودی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرمانا چاہ رہا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ سے کہ اے حبیب، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کیا جنت کا دعویٰ یہ جو کر رہے ہیں اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اصل میں یہود و نصارہ نے اپنی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا، اس میں اختراع کیا، اس سے انحراف کیا، اس سے بدل بھی دیا اور اس سے منہ بھی موڑ لیا۔ جو اعمال صالحہ کی آیات تھیں، جو اس میں احکام تھے، اس کو تبدیل کر کے فضائل بیان کر کے انہیں جنتی بنا دیا، اور جو احکام شریعت تھے، جو معاملات کے احکام تھے، ان کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہود اب دیکھیں معاملات میں سود کو عام کیا اور نعوذ باللہ سود کو جائز قرار دے دیا۔ عیسائیوں نے شراب نوشی کو حلال قرار دے دیا۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات تھے، عمل میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور بغیر دلیل کے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی بات کے انہوں نے فضائل کو میں اتنا غلو کیا کہ بس تم جنتی ہو۔ یہ ان کی گمراہی پہ دلیل ہے۔ اب گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں بغیر عمل کے، وہ اپنے آپ کو جنت کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں، جنت کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بغیر عمل کے۔ اور عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عمل پچھلی آیات میں گزر چکا، اللہ نے فرمایا ان کا عمل تو یہ ہے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو تبدیل کیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ان سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ اور اس کے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کے
اب بھی یہ دعویٰ جنت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، لیکن جو سرنگوں ہوا، جس نے تسلیم خم کیا اللہ کی بارگاہ میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ محسن ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، ثواب ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی خوف و خطر نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں ماضی کا کوئی خوف نہیں اور آنے والے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل ہوں گے۔ اس سے مراد وہ ہے یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو اپنے دین سے بیزار ہو چکے تھے، وہ دین جو ان کے علماء نے بگاڑ دیا تھا، وہ تعلیمات جو اصل تعلیمات سے منحرف ہو چکے تھے، جنہوں نے اپنی تعلیمات کو تبدیل کر دیا۔ اب وہ لوگ جو یہود و نصارہ میں مسلمان ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو اسلام لے آئے، وہ ان کے لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان میں شامل ہو گئے۔ ہاں، وہ لوگ جو شروع سے حق پرست آتے رہے، توحید پرست رہے، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، وہ چند لوگ تھے۔ وہ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، انہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی بھی تردد نہیں تھا۔ تردد کنہیں تھا؟ جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بدلا، جنہوں نے اپنی اصل تعلیمات کو بگاڑ دیا تھا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا اور ان سے منہ موڑ لیا۔ اب ان کے لیے مشقت کیا تھی؟ انہیں مسئلہ کیا تھا؟ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے تھے؟ جبکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، آپ کی نشانیاں واضح ہو چکی، پھر بھی اسلام لانے میں انہیں کیا مسئلہ تھا؟ پرابلم یہ تھی اگر وہ اسلام لائیں گے تو انہیں پھر وہی اعمال کرنے پڑیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا۔ انہوں نے کیا خیانت کی تھی؟ انہوں نے تو وہ اس تعلیمات کو بدل دیا تھا، ان تعلیمات سے یہ منحرف ہو چکے تھے، اب وہ تعلیمات چینج ہو چکی تھیں جو انہوں نے کی ہیں۔ اب انہیں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر نیکیاں کرنی پڑیں گی، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اپنی برائیاں چھوڑنی پڑیں گی، تن آسانیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ اب یہ ساری چیزیں دوبارہ کرنا ان کے لیے بڑا دشوار تھا، مشکل تھا۔ پھر اگلی آیت میں ایک نیا مضمون اسی سے متعلقہ ہے کہ پچھلی آیت میں تو کہتے ہیں جنتی صرف یہود و نصارہ ہیں، مسلمانوں، اصل میں مسلمانوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اسلام کا انکار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ طنز کیا جا رہا ہے جنت تو ہماری ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ آیت سماعت کیجئے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں ہے، عیسائی کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ، یہود کے کچھ لوگ اور نجران کے کچھ لوگ ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا اور آپس میں لڑ پڑے۔ آپس میں یہ ہوا، یہودیوں نے کہا او عیسائی تم کون ہو؟ ہم پرانے ہیں، ہم پہلے کے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ہم اصل لوگ ہیں، تم بعد میں آئے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب عیسائیوں میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، تعلیمات میں تبدیلی تو ان کے بعد کے لوگوں نے کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی حق ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی حق ہیں، ان پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل کیا وہ بھی حق ہے، ان کی تعلیمات بھی حق تھیں، اور وہ خود اللہ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے۔ اب جب نبیوں پہ طعن ہوا تو اس کا جواب آ گیا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھ چکے ہیں، اپنی کتابیں جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی بھی کچھ نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے یہ بات کر رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر ان میں فیصلہ کرے گا۔ اب عیسائی اس چیز پہ اڑ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور یہودی اس چیز پہ آ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت اسلام کا دین ہے جو تمام انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے، تمام انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام انبیاء پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ تمام نبیوں کا ادب، احترام، تعمیز، تعظیم، توقیر، ادب اور محبت کا درس دیتا ہے، اور پھر آخری نبی کی بات کرتا ہے جو سارے نبیوں نے بات کی ہے۔ پھر اپنے نبی کی شریعت پہ ایمان لانے کے بعد
ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام انبیاء حق ہیں، لیکن حضور آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی پچھلی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، شریعت پچھلی شریعت کی تصدیق کرنے والی، عمل ہم اپنی شریعت پہ کریں گے جو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، ہم ان پہ ایمان لائے ہیں، لیکن انکار کسی نبی کا ہم نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہم کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی بھی نبی کی شان میں جو بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو درس دیا گیا، ہمارے آقا نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعظیم اس امت پہ لازم ہے، تمام انبیاء کا احترام اس امت پہ لازم ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لانا اس امت پہ لازم ہے۔ کلمہ ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن تعظیم تمام نبیوں کی کرتے ہیں۔ جو ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، جو ان پہ نازل ہوئیں، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جو بعد والوں نے جس کو تبدیل کر دیا، اس پہ ایمان نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے انبیاء پہ نازل کی، تورات، زبور، انجیل، جو اپنے اپنے نبیوں پہ نازل ہوتی رہی، اس پہ ایمان لازم ہے۔ اس کی تصدیق تو قرآن کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لیکن تکذیب کون کر رہا ہے؟ اپنی کتابوں کی پہلے تکذیب سب سے پہلے یہودیوں نے اپنی کتاب کی، پھر عیسائیوں نے اپنی کتاب کی تکذیب کی ہے، مسلمانوں نے نہیں کی، اور پھر اس کو جھٹلایا، اور پھر بعد میں اس میں تبدیلی بھی انہوں نے کی، اور ان کے احکامات کو بدلا بھی انہوں نے، اور بعد میں آپس میں لڑ پڑے، یہودی عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی یہودیوں کے ساتھ۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ اب قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی اللہ قیامت کے روز فرمائے گا۔ لیکن امت رسول پہ اللہ نے یہ کرم فرما دیا، امت مصطفیٰ علیہ السلام پہ یہ کرم فرما دیا ہے کہ یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو حق جانتے ہیں، ان کی تعلیمات جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی ان کو حق جانتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل شریعت محمدیہ پہ ہوگا، شریعت مصطفیٰ اور قرآن مجید پہ عمل ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں شریعت دی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ، دین اسلام مرقع ہے، مجموعہ ہے تمام ادیان کا۔ جتنے ادیان وقتاً فوقتاً آتے رہے، جتنی شریعتیں آتی رہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص دین بنا کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان میں پچھلی امتوں کی وہ جو چیزیں جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق جو پسند آئیں، اس شریعت میں بھی رکھیں، جن کو منسوخ کرنا تھا منسوخ کر دیا۔ اور ناسخ کون ہے؟ قرآن پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے، اور اس پچھلی تمام ادیان اور شریعتوں کو ناسخ کرنے والا بھی، ناسخ بھی ہے قرآن مجید۔ اور پھر اب ہم عمل کس پہ کریں گے؟ ایمان سب پہ رکھیں گے، عمل قرآن پہ کریں گے۔ ایمان سب پہ رکھیں گے، ایمان اپنے نبی علیہ السلام پہ لائیں گے۔ تو ان آیات میں جو چیز بتائی گئی، پہلا دعویٰ یہ کیا گیا کہ جنتی صرف یہود و نصارہ ہیں، اس دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ پھر دوسرا کہنے لگے آپس میں لڑے تو یہودی عیسائیوں کے خلاف، عیسائی یہودیوں کے خلاف ہو گئے، تو فرمایا ان کا فیصلہ اللہ اپنی شان کے مطابق قیامت کے روز فرمائے گا۔ اور امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس آیات میں اشارۃ الناس سے فرمایا کہ ہم نے اپنی شریعت پہ مستقیم رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہود و نصارہ ابتدائی زمانے میں حق پہ تھے، جو جب انبیاء تعلیمہ لے کے آئے ان کی خالص تعلیم تھی، بعد میں آنے والوں نے ان سے انحراف بھی کیا اور اس میں تبدیلی بھی کی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو فرمایا بلا من اسلم وجہہ، اس میں بھی ایک آیت ہے سورۃ القاف کی 110 نمبر آیت میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو رب سے ملاقات کی متمنی ہے، جو رب سے ملنا چاہتے ہیں، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، صالحیت اختیار کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا شرک مت کریں۔ اور وہ جب یہ اعمال کریں گے، یعنی کہ توحید پہ عمل کریں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، تو وہ اللہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور یہ اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ وہ قیامت کے روز اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ
اپنے حجابات کو اٹھاتے ہوئے اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا، رب سے لقائے ربی ہوگا، وصال ربی ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جنت میں جنتی اللہ کے دیدار سے منور ہوں گے، چہرے روشن ہو جائیں گے، چہرے بیضن ہو جائیں گے، اور چہروں پہ اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کا نور ظاہر ہوگا۔ جنتیوں کے ان کے لباس سے اللہ کا نور چھلک رہا ہوگا جب اعمال صالحہ کریں گے۔ یہ اس امت کے لیے خاص پیغام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ ہمارے ہاں بالکل، تم ضرور اپنے رب کو دیکھ پاؤ گے۔ دن کے اجالے میں جیسے سورج نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں جیسے چاند طلوع ہوتا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، اپنے رب سے ملاقات کرو گے، رب اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا۔ وہ کیسی ملاقات ہوگی یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ ہم کیسے دیکھ پائیں گے اپنے رب کو؟ اللہ اپنی شایان شان اپنے حجابات اٹھائے گا اور بندوں کی حیثیت کے مطابق جو اللہ کی اپنی شان ہوگی، اللہ اپنی شایان شان بندوں کو اپنا جلوہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے، حضور کے قدموں کی خیرات کی برکت سے جنت میں ضرور جائیں گے، اور حضور کے وسیلے سے ہم اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، اپنے رب سے ملاقات بھی کریں گے، اپنے رب کے حضور حاضر بھی ہوں گے۔ وہ حاضری کیسی ہوگی، وہ ملاقات کیسی ہوگی، یہ بے کیف کیفیت ہے، اور یہ وہ کیسی ہوگی، یہ جنت میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ ابھی اس کا تلذذ تو لیا جا سکتا ہے، اس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، اس سے کیف و سرور تو لیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ جنت میں فیصلہ ہوگا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اس کی جو بھی اپنے تخیل میں، تصور میں ہم اپنی کیفیات تو بنا سکتے ہیں، اس سے نور تو لے سکتے ہیں، اس سے تسکین تو لے سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ملے گا، ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ جس رب کے لیے ساری زندگی اللہ کی صدائیں اور ضربیں لگاتے رہیں، اپنے رب کو اللہ اکبر کی صدائیں دیتے ہوئے، ہر نماز میں ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے رب کو اللہ اکبر مانتے ہیں، قیامت کے دن اس اللہ اکبر سے ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود کہا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو لقائے ربی کے متمنی ہیں۔ یا اللہ ہم تیری لقائے ربی کے متمنی ہیں، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں، اور ہر وقت یا اللہ تیری محبت میں تڑپتے ہیں۔ یا اللہ کب وہ وقت آئے گا تیرے سے ملاقات کا؟ ہر وقت ہم تڑپتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما، اپنا وصل اور وصال عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ وہ قرب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنی نورانیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب